بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ شیخ محمد بن جمی الزین رحمہ اللہ نے وسیلے کے احکام اور شفاعت کے امور سے متعلق ایک اہم مسئلہ ذکر کیا ہے۔ وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئہ یکن لہ کفل منہا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میں سے جو شفاعت حسنہ کرتے ہیں ان کے لیے نیکی کا حصہ ہے، اور جو تم میں سے شفاعت سیئہ کرتے ہیں تمہارے لیے گناہ کا ایک حصہ ہے۔ یہ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ شفاعت حسنہ اللہ کو پسند ہے اور شفاعت سیئہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور جو مسلمان شفاعت حسنہ کرتے ہیں وہ نیکی کے حقدار ہیں۔ کیا ہے شفاعت حسنہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے؟ کہ کوئی آدمی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر اسے پہنچ دی ہے، اختیار دیا ہے، طاقت دی ہے، اس طاقت کا استعمال کرنا کسی آدمی کے تعاون کے لیے، مدد کے لیے، آسانی کے لیے، سفارش کرنا جہاں پر ہماری سفارش قبول ہو سکتی ہو تاکہ مسلمان کے لیے آسانی ہو۔ قرآن کہتا ہے جو ایسی سفارش کرتے ہیں ان کے لیے نیکی کا حصہ ہے۔ اور دوسری شفاعت ہے شفاعت سیئہ، کہ ہمارا جو حق نہیں ہے اسے چھیننے کے لیے آدمی کسی کی سفارش لگائے، اور اس کے خوف کی وجہ سے یا غلبے کی وجہ سے جو ہمارا حق نہیں ہم کو مل جاتا ہے، یہ شفاعت سیئہ ہے۔ جو شفاعت سیئہ کرتے ہیں ان کے لیے گناہ کا ایک حصہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے شفاعت کی دو قسمیں کی ہیں، سیئہ اور حسنہ۔ شیخ نے سوال ذکر کیا کہ اگر کوئی آدمی زندہ ہے، موجود اور سامنے ہو، اور اس سے کوئی آدمی جا کر کے سفارش کرنے کے لیے کہتا ہے، مثال کے طور پر کہیں پر میری بات چلتی ہے اور وہاں سامنے والے شخص کو ضرورت ہے اس تعاون کی، اور میں وہاں پر جا کر کہتا ہوں تاکہ سامنے والے کے لیے آسانی ہو، یہ شفاعت حسنہ ہے۔ زندہ انسان سے شفاعت کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے دنیاوی امور کے اندر، جس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ نیکیوں میں سے ہے، ثواب کے کاموں میں سے ہے۔ اسی لیے ابو داؤد کی حدیث شیخ نے ذکر کیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشفعوا تؤجروا، تم مسلمانوں کے لیے سفارش کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا کرے۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ سب جانتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے، انہوں نے رات میں شہادت سے ایک دن پہلے رات میں بلا کر کے حضرت جابر سے کہا کہ میرے اوپر قرض ہے اور میری شہادت کے بعد اس قرض کو ادا کر دینا۔ صحیح بخاری کے اندر تفصیلی حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ پر 30 وسق کھجور کا قرض تھا جو یہودی کو دینا تھا۔ 30 وسق کا مطلب تقریباً 4000 کلو سے زیادہ، اتنا قرض تھا ان کے والد کے اوپر جو یہودی کو ادا کرنا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا جو باغ تھا اس میں جو کھجور تھے، اجوا کھجور، اتنا اس کا وزن اتنا نہیں تھا، پورا قرض ادا کریں اتنا پھل اس میں نہیں تھا۔ تو انہوں نے رسول اکرم سب سے پہلے وہ یہودی کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ میرے والد فوت ہو گئے اور قرض دینے کی مدت بھی پوری ہو گئی ہے، میں درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے وقت آپ بڑھا دیں، قرض جو واپس کرنے کا وقت ہے مجھے مہلت دے۔ یہودی نے انکار کر دیا کہ نہیں، کوئی مہلت نہیں ملے گی، جو وقت ہے اس وقت میں تمہیں دینا ہی ہے۔ اور جو کھجور تھے باغ میں وہ 30 وسق نہیں تھے، یعنی جتنا قرض ہے اتنا نہیں تھے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہا اللہ کے نبی میں قرض ادا کرنا چاہتا ہوں لیکن کھجور اتنا نہیں ہے باغ میں، میں نے یہودی سے سفارش کی، میں نے کہا کہ آپ مہلت دیں کہ اس نے مہلت نہیں دی، اللہ کے نبی آپ سفارش کریں۔ تو کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے اور جا کر کے اس یہودی سے درخواست کی کہ آپ ان کو مہلت دیں، جتنا ابھی کھجور آیا ہے اتنا لے لو، جتنا بچ گیا ہے وہ بعد میں تمہیں ادا کر دیں گے۔ لیکن چونکہ وہ بے ادب قسم کے لوگ ہوتے تھے، اس یہودی نے رسول کا احترام نہیں کیا اور اس نے رسول کی سفارش قبول نہیں کی، اس نے کہا نہیں، قرض ادا کرنا ہی ہوگا۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں اس آیت میں جو کہا گیا جو اچھی شفاعت کرتے ہیں انہیں ثواب ملتا ہے، اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا سفارش قبول ہونے پر ثواب ملے گا۔ ہمارا کام صرف سفارش کرنا ہے، قبول ہو نہ ہو ثواب پورا ملے گا، کیونکہ اللہ نے قبول ہونے کا کوئی ذکر نہیں کیا، صرف نیکی کے کاموں میں سفارش کرو تمہارے لیے ثواب کا حصہ ہے۔ تو اس یہودی نے رسول کی سفارش نہیں مانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ کو دیکھا اتنا کھجور اس میں نہیں ہے، اللہ کے نبی نے پورے باغ کا چکر لگایا اور آپ نے جابر سے کہا اب توڑ دو، اجوا کھجور توڑ کر کے ادا کر دو اس کو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے باغ سے کھجور توڑنا شروع کیا، 30 وسق انہوں نے کھجور توڑے، یعنی 4000 کلو سے زیادہ پورا کھجور توڑ لیا۔ اس کے بعد بھی کہتے تقریباً 11 وسق کھجور
اور زیادہ ان کو مل گیا. سبحان اللہ, پورا قرض انہوں نے ادا کر دیا اور خوشی خوشی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور آپ کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہیں ہے. تلاش کیا تو پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, تو وہ جا کر کے مسجد میں انتظار کرنے لگے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ کے نبی سے خوشی خوشی کہا, اللہ کے نبی میرے والد کا پورا قرضہ ادا ہو گیا, 30 وسق کھجور پورے نکلے, اور اس کے علاوہ مزید 11 وسق کھجور اور مل گئے ہم کو کھانے کے لیے, استعمال کے لیے, کہیں اور دینا ہے تو دے سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ جا کر عمر کو بتا دینا کہ ایسا تمہارے ساتھ ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت جابر کے اس معاملے کو دیکھ رہے تھے, تو آپ نے کہا جا کے عمر کو بھی بتا دینا. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ وہاں سے حضرت عمر کے پاس گئے اور پورا واقعہ بتایا کہ پورا قرض بھی ادا ہو گیا اور مزید بچ بھی گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب رسول تمہارے ساتھ گئے تمہارے باغ میں تبھی سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ برکت اتارنے والا ہے. جب گئے تبھی میں سمجھ گیا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس پورے معاملے کو دیکھ رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے, اگر کوئی آدمی زندہ ہو, سامنے موجود ہو اور اس کے پاس کوئی اختیار ہو, تو اس سے جا کر کے سفارش طلب کرنا کہ آپ میرا تعاون کر دیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, یہ شرک نہیں ہے کیونکہ دنیاوی امور سے تعلق رکھتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. شیخ نے سوال نمبر 6 کے طور پر اسے ذکر کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نیکی توفیق عطا فرمائے. آمین. هذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.